اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ صاحب کے حوالے سے مسائل کی بحث چل رہی تھی۔ اس میں دوسری ویڈیو آپ تمام ناظرین کے سامنے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ یعنی اس حدیث کو امام ترمذی نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ واجبات نماز، یہ تو حدیث دلیل پیش کر رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا۔ اب مسئلہ آ گیا ہے کہ جتنے بھی واجبات نماز ہیں، واجبات نماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر دو سجدے کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے کافی ہیں، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی سلام پھیرنا لازمی ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور در مختار میں بھی۔ قصدن واجب ترک کیا، یعنی جان بوجھ کر اگر واجب ترک کر دیتا ہے تو سجدہ صاحب سے وہ نقصان پورا نہیں ہوگا، دفع نہ ہوگا، بلکہ اعادہ کرنا ہوگا۔ یعنی جان بوجھ کر نماز توڑ دی، نماز میں جان بوجھ کر واجب کو ترک کر دیا۔ ایک تو ہے بھول کر واجب ترک ہو گیا، بھول کر ترک ہو گیا تو سجدہ سہو ہے، یعنی بھول کا سجدہ، سہو کہتے ہیں بھولنا۔ اور اگر جان بوجھ کر واجب ترک کر دیا تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کا اعادہ واجب ہے، نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ یوں ہی اگر سہون واجب ترک ہوا اور سجدہ سہو نہ کیا، جب بھی اعادہ واجب ہے۔ یعنی اگر بھول گیا تھا، سجدہ سہو واجب ہو گیا اور سجدہ سہو کیا ہی نہیں، تو سجدہ سہو نہ کرنے کی صورت میں نقصان کی تلافی نہیں ہوئی تو اس صورت میں نماز کو دوبارہ لوٹائے گا۔ پھر مسئلہ آ جاتا ہے کہ کوئی ایسا واجب ترک ہوا جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مثال یہاں میں آپ کو دے دوں کہ یعنی کہ وہ نماز کے واجبات میں سے نہیں تھا وہ واجب، بلکہ کسی اور چیز کا واجب تھا، مثلا قرآن مجید، یعنی خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا، تو یہ بھی ترک واجب ہے۔ یعنی یہ تلاوت کی قرات کا واجب ہے کہ قرات کے اندر یہ واجب ہے کہ آپ ترتیب کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، لیکن اگر نماز میں آپ سے غلطی ہو گئی، آپ جو ہے وہ ترتیب کی بجائے آگے کی پیچھے کے آگے کر دیا، یعنی بعد والی صورت کو پہلے پڑھ لیا، پہلے والی صورت کو بعد میں لے گئے، تو یہ واجب ترک کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ مگر موافق ترتیب پڑھنا واجبات تلاوت سے ہے، واجبات نماز سے نہیں، لہذا سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ آگے وہ کہتے ہیں فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہذا پھر پڑھے اور سنن اور مستحبات مثلا تعوذ، تسمیہ، ثناء، آمین، تکبیرات، انتقالات، تسبیحات کے ترک سے بھی سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو گئی۔ یہ مسئلہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ فرض اگر ترک ہو جاتا، فرض چھوٹ جاتا ہے، فرض جو ہے اگر چھوٹ جائے تو وہ سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوتی، آپ کو نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ اور اگر کوئی سنتے چھوٹ جائیں، مستحبات چھوٹ جائیں، مثلا اعوذ باللہ، بسم اللہ، تعوذ، تسمیہ وغیرہ، یا ثنا پڑھنا بھول گیا، یا آمین کہنا بھول گیا، یا وہ تکبیرات جو منتقل ہونے کے لیے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے، جیسے رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہنا، سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہنا، یا تسبیحات، یعنی رکوع اور سجدے کے اندر جو ہم تسبیحات کرتے ہیں یہ سنت ہیں، ان کے ترک سے بھی سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو جائے گی۔
اگر بھول کر ہوا، جان بوجھ کر آپ وہ جانتے ہیں کہ جان بوجھ کر چھوڑے گا تو پھر نماز لوٹانی پڑے گی، مگر اعادہ مستحب ہے سہون ترک کیا ہو یا قصدن۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نماز کو لوٹانا سب سے افضل ہے اس صورت میں اگر یہ چیزیں چھوٹ جائیں، اگر بھول کر ترک ہو جائے یا جان بوجھ کر آپ نے ترک کیا، نماز لوٹانی بہتر ہے۔ رد المختار اور غنیت الطالبین۔ آگے کہتے ہیں جی سجدہ صاحب اس وقت واجب ہے کہ وقت میں گنجائش ہو، اور اگر نہ ہو، مثلا نماز فجر میں صحو واقع ہوا اور پہلا سلام پھیرا اور سجدہ ابھی نہ کیا کہ آفتاب طلوع کر آیا تو سجدہ صحو ساقط ہو گیا۔ یوں ہی اگر قضا پڑتا تھا اور سجدہ سے پہلے قرص آفتاب زرد ہو گیا، سجدہ ساقط ہو گیا۔ جمعہ یا عید کا وقت جاتا رہے گا جب بھی یہی حکم ہے۔ اب اس مسئلے میں وہ بتا رہے ہیں کہ وقت کا چلا جانا، یعنی نماز کا وقت مکمل ہو گیا، ایک طرف یعنی فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو ایک طرف سلام پھیرا، ابھی سجدہ کرنا ہی والا تھا کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہونے کا ٹائم ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب اس کی نماز ہو گئی ہے، سجدہ صاحب کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی کہ صاحب واجب ہوا، اس وقت واجب ہے کہ وقت میں گنجائش ہو، اور اگر نہ ہو تو پھر جو ہے واجب نہیں ہوگا، سجدہ صاحب ساقط ہو جائے گا۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر قضا نمازیں پڑھ رہا تھا، قضا نمازیں، مثال کے طور پر بہت سارے افراد اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ عصر کی نماز سے پہلے قضا نماز پڑھ رہے ہیں، ویسے تو عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، عصر کی نماز سے پہلے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو عصر کی نماز سے پہلے آپ قضا نمازیں پڑھ رہے تھے، پڑھتے کہیں خطا ہو گئی تو بھول ہو گئی، واجب چھوٹ گیا بھولے سے، آپ سجدہ کرنے لگے، ایک طرف سلام پھیرا سجدہ کرنے لگے تو اتنی دیر تک جو سورج کی ٹکیا تھی وہ زرد ہو گئی تو سجدہ صاحب ساقط ہو جائے گا، لیکن عصر کی نماز کا وقت رہے گا، باقی آپ جو نمازیں ہیں ان کے لیے وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ جمعہ یا عید کا وقت جاتا رہے گا، یعنی کہ جمعہ اور عید ان کا وقت ہی جاتا رہا، وقت ہی ختم ہو گیا ہے، عید کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے یا جمعے کی نماز کا وقت ختم ہو گیا تو سجدہ صاحب نہیں کر سکتا، یعنی عید اتنی دیر سے پڑھائی کہ چاشت کا وقت ختم ہو گیا، زوال کا وقت شروع ہو گیا، تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب نہیں کرے گا، نماز عید ہو جائے گی۔ جمعہ کی نماز اتنی دیر کر دی کہ عصر کا وقت داخل ہو آیا، یعنی جمعے کی نماز کا وقت جاتا رہا، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافی ہو جائے گا اگر بھول ہو گئی ہو۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ جو چیز معنی بنا ہے، مثلا کلام یعنی معنی بنا ہے، یعنی نماز کے اندر وہ چیز جو معنی ہے نماز سے روکتی ہے، نماز کے اندر منع ہے کہ یہ کام آپ نہیں کرنا، مثلا کلام کرنا، یہ نماز کے منافی ہے، اگر سلام کے بعد پائی گئی تو اب سجدہ صاحب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، آپ سلام پھیر رہے تھے تو ایک طرف سلام پھیرا ہی تھا تو کسی نے سلام کہا یا آپ سے بات کی تو آپ نے اس کا جواب دے دیا، تو وہ کہتے ہیں اب سجدہ صاحب نہیں ہو سکتا، یہی فتاوی عالمگیری میں بات تحریر ہے۔ اور سجدہ صاحب کا ساقط ہونا اگر اس کے فعل سے ہے، یعنی اگر اس نے خود، یہ مسئلہ پچھلے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی سجدہ صاحب اگر اس کے اپنے فعل سے ہے تو اعادہ واجب ہے ورنہ نہیں۔ مثلا اگر اس بندے نے ایسا کام کر دیا، وہ جس طرح پچھلے مسئلے میں آپ نے جانا کہ سجدہ صاحب نہیں ہے ہو سکتا، مسئلہ نمبر 7، تو وہاں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ معنی ہے،
نماز کے معنی ہے کلام کرنا، تو یہ جب بندہ کلام کرتا ہے تو یہ خود بول کر بتا رہا ہے، خود بول رہا ہے، اس کا اپنا فعل ہے، اس کے اپنے فعل کی وجہ سے نماز ٹوٹی ہے، لہذا نماز لوٹانا واجب ہے۔ اور اگر واجب ترک ہو گیا بھول کر، اپنے فعل سے کیا یعنی جان بوجھ کر ترک کیا تو نماز لوٹائے گا، اور اگر بھول کر ہو گیا یا سجدہ صاحب واجب کی بات کر رہا ہوں، سجدہ صاحب اگر اس نے اپنے فعل سے جان بوجھ کر ترک کر دیا تو نماز لوٹائے گا، اور اگر سجدہ صاحب جو ہے وہ اس کے اپنے فعل سے نہیں، قدرتی طور پر، جس طرح کہ مسئلہ نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو گئی، یہ نماز کا وقت جاتا رہے، تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب ساقط ہو جائے گا اور نماز ہو جائے گی۔ لیکن دوسری صورت جس میں اس نے اپنے فعل سے سجدہ صاحب کو ترک کیا ہے تو اس کے فعل کی وجہ سے سجدہ صاحب ترک ہوا ہے، لہذا نماز کو لوٹائے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ فرض اور نفل دونوں کا ایک ہی حکم ہے، یعنی نوافل میں بھی واجب ترک ہونے سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے۔ پھر ایک اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نفل کی 2 رکعتیں پڑھی اور ان میں سہو ہوا، پھر اسی پر بنا کر کے 2 رکعتیں اور پڑھی تو سجدہ صاحب کرے، اور فرض میں سہو ہوا تھا اور اس پر قصدن یعنی جان بوجھ کر نفل کی بنا کی تو سجدہ صاحب نہیں بلکہ فرض کا اعادہ کرے، یعنی فرض دوبارہ لوٹائے گا۔ نفل تو ہو جائیں گے کہ نفل کے ساتھ آپ نے 2 نفل اور جوڑ لیے، آپ کھڑے ہو کر 2 نفل آپ نے اور جوڑ لیے تو نفلوں کا کام ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے فرض میں یعنی فرض ادا کر رہے تھے، فرضوں کا کوئی واجب چھوٹ گیا، سجدہ صاحب آپ پر واجب ہوا تھا، آپ نے اس پر 2 نفل جان بوجھ کر جو ہے وہ ملا لیے، تو آپ پر فرض لوٹانا لازم واجب ہے۔ اور اگر اس فرض کے ساتھ سہوا نفل ملایا ہو، مثلا 4 رکعت پر قضا کر کے کھڑا ہو گیا جان بوجھ کر، پتہ بھی تھا، کہا چلو 2 رکعتیں اور ملا لیتا ہوں، اور 5ویں کا سجدہ کر لیا تو 1 رکعت اور ملائے کہ یہ 2 نفل ہو جائیں، اور ان میں سجدہ صاحب کرے، یعنی وہ نفلوں میں سجدہ صاحب کرے گا، فرض دوبارہ لوٹانے پڑیں گے، نفل ہو جائیں گے وہ 2 لیکن فرض نہیں ہوں گے، فرض دوبارہ سے پڑے گا کیونکہ اس نے جان بوجھ کر واجب کو چھوڑا ہے، ترک کیا ہے۔ سجدہ صاحب کے بعد بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے، اتحیات پڑھ کر سلام پھیرے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں درود شریف بھی پڑھے۔ فتاوی عالمگیری میں یہی بات لکھی ہے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ پہلے قعدہ میں اتحیات درود شریف پڑھے اور دوسرے میں صرف اتحیات۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا قعدہ جو ہے اس میں اتحیات اور درود شریف بھی پڑھ لے، اور جو آخری قعدہ ہے اس میں صرف اتحیات، دوسرا یعنی کہ جس پہ بعد سلام پھیرنا ہے اس میں صرف اتحیات ہی پڑھے۔ ویسے ہمارے نزدیک ہم اس طرح ہی پڑھتے ہیں کہ پہلا اتحیات عبدہ و رسولہ تک، یعنی اتحیات تک پڑھتے ہیں، درود شریف نہیں پڑھا جاتا، ایک طرف سلام پھیریں، اور پھر اس کے بعد جب آپ سجدے دونوں کر لیں صاحب کے، اس کے بعد اتحیات مکمل پڑھ کر سلام پھیریں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ سجدہ صاحب وہ پہلا قعدہ باطل نہ ہوگا، سجدہ صاحب سے وہ پہلا قعدہ جو ہے وہ باطل نہ ہوا مگر پھر قعدہ کرنا واجب ہے، یعنی پہلا قعدہ جو کیا وہ باطل نہیں ہوگا لیکن دوبارہ قعدہ کرنا واجب ہے۔ اور اگر نماز کا کوئی سجدہ باقی رہ گیا تھا، قعدہ کے بعد اس کو کیا یا سجدہ تلاوت کیا تو وہ قعدہ جاتا رہا، اب قعدہ کے بعد کیا ہے تو وہ پہلا قعدہ باطل ہو جائے گا، اب پھر قعدہ فرض ہے کہ بغیر قعدہ نماز ختم کر دی تو نہ ہوئی، اور پہلی صورت میں ہو جائے گی مگر واجب الاعادہ۔ اب وہ یہ کہتے ہیں، یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے کہ اگر نماز میں 2 سجدے ہیں نا، تو آپ نے کسی رکعت کا ایک سجدہ آپ بھول گئے، ایک سجدہ کیا، آپ کو اتحیات آپ نے پڑھ لیا تھا، اس کے بعد یاد آیا، تو اب اگر آپ نے سجدہ کیا ہے تو پہلا قعدہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ سے قعدہ کرنا پڑے گا، دوبارہ سے قعدہ کر کے پھر جو ہے وہ سجدہ صاحب کرے گا، اور سجدہ صاحب کرنے کے بعد
پھر سے قاعدہ کرے گا دوبارہ اور پھر سلام پھیرے گا، یعنی 3 قاعدے ہو جائیں گے، پہلے قاعدے کے بعد سجدہ، پھر دوسرا قاعدہ، اس کے بعد سجدہ سہو، اور پھر تیسرا قاعدہ جس کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ لیکن وہ نماز باطل ہو جائے گی، وہ دوبارہ لوٹانی پڑے گی، وہ نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، لیکن طریقہ کار اس کا یہی ہے۔ اور دوسری جو ہے صورت، اس میں اس نے سجدہ تلاوت کر دیا ہے، پہلی میں تو اس نے بھولا ہوا سجدہ کیا ہے نا، دوسری میں سجدہ تلاوت کر دیا ہے، تو جس میں سجدہ تلاوت کیا ہے وہ والی نماز جو ہے وہ ہوگی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب سمجھ آ رہی ہے، یعنی کہ سجدہ صاحب کیا ہے، سجدہ صاحب سے پہلے آپ نے سجدہ تلاوت کر لیا، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ لیکن پہلی صورت میں نماز ہو جائے گی، وہ نفل ہو جائیں گے، آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ پھر ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایک نماز میں چند واجب ترک ہوئے تو وہی 2 سجدے سب کے لیے کافی ہیں، یعنی کہ 1-2 واجبات ترک ہو گئے تو آخر میں 2 سجدے جو ہیں کیے ہیں، ان واجب کے تلافی کے لیے سجدہ صاحب 2 سجدے کیے جاتے ہیں نا سجدہ صاحب کے، تو سجدہ صاحب 2 سجدے کیے سجدہ صاحب کے، تو وہی ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ واجبات نماز کا مفصل بیان وہ کہتے ہیں پہلے گزر چکا ہے، مگر تفصیل احکام کے لیے اعادہ بہتر۔ واجب کی تاخیر، رکن کی تقدیم یا تاخیر، یا اس کو مقرر کرنا، یا واجب میں تغیر، یہ سب بھی ترک واجب ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلا جو میں نے آپ کو درس دیا اس کے اندر یہ واجبات کی تفصیل گزر چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں مگر تفصیل احکام کے لیے یہاں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اعادہ بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں واجب کی تاخیر، یعنی کوئی واجب میں کسی واجب میں تاخیر ہوگی سجدہ صاحب ہوگا، رکن کو مقدم یا مؤخر کر دیا تو سجدہ صاحب واجب ہوگا، اس کے بعد ایک ہی کام کو 2 مرتبہ کر دیا تو سجدہ صاحب ہوگا، واجب میں تبدیلی کر دی تو تب بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا، یہ ترک واجب ہی ہے۔ پھر کہتے ہیں فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی کسی رکعت میں سورہ الحمد کی ایک آیت بھی رہ گئی، یا سورت سے پہلے، پیشتر سے مطلب پہلے دوبارہ الحمد پڑھی، یا سورت ملانا بھول گیا، یا سورت کو فاتحہ پر مقدم کیا، یا الحمد کے بعد 1 یا 2 چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، پھر یاد آیا اور لوٹا اور 3 آیتیں پڑھ کر رکوع کیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ صاحب واجب ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات پتہ ہے آپ کو کہ قرات فرض ہے، وہ قرات کی جاتی ہے پہلی 2 رکعتوں میں، اور نفل کی تمام رکعتوں میں، وتر کی بھی تمام رکعتوں میں قرات کی جاتی ہے۔ تو ان میں الحمد شریف پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، باقی کے تمام میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کی ایک بھی آیت رہ گئی تو سجدہ صاحب کرے گا، یا الحمد شریف پڑھی تھی، ٹھیک ہے جی، لیکن اسے سورت جو ہے الحمد شریف سے پہلے پڑھ دی، ترتیب الٹ کر دی، تب بھی سجدہ صاحب ہوگا، یا سورت ملانا ہی بھول گیا تب بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ بتاتا چلوں، وہ آپ کے ذہن میں ہوگا سورت نہیں ملائے گا تو نماز تو ہوگی نہیں، کیونکہ قرات جو ہے یہ فرض ہے۔ تو وہ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلی 2 رکعتوں کی صورت ہے، یعنی فرض کی پہلی 2 رکعتوں کی صورت میں ہے، تو اگر قرات نہیں کی تو اس کو آخری 2 رکعات میں جو ہے ترتیب کے ساتھ آخری جو 2 رکعتیں جن میں قرات نہیں ہوتی ان کی طرف منتقل کر کے قرات کرے گا۔ اگر وہاں قرات نہیں کرتا تو نماز ہی نہیں ہوگی، تو اگر وہاں قرات کر لیتا تو پھر سجدہ صاحب ہوگا۔ یا سورت کو فاتحہ پر مقدم کیا، سورت فاتحہ پر، یا الحمد کے بعد 1 یا 2 چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا،
یعنی کوئی صورت تھی اس کو سورہ فاتحہ پر مقدم کر لیا، یا سورۃ فاتحہ یعنی الحمد کے بعد ایک یا دو چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، چھوٹی آیتیں پڑھی، تو اب یہ واجب ترک ہو گیا۔ قرات کا تو فرض ادا ہو گیا لیکن واجب ترک ہو گیا۔ واجب یہ تھا کہ 3 آیتیں کم از کم ہونی چاہیے چھوٹی، تو رکوع میں چلا گیا، لیکن رکوع میں جا کر اسے یاد آیا، پھر واپس لوٹ آیا، یعنی اب فرض سے واجب کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں نماز جو ہے وہ فرض سے واجب کی طرف لوٹ رہا ہے۔ پھر یاد آیا اور لوٹا اور 3 آیتیں پڑھ کر رکوع کیا، یعنی رکوع میں گیا ہی تھا، اسے یاد آیا فوراً جو ہے اس نے وہ 3 آیتیں مکمل کی اور رکوع میں چلا گیا، تو ان سب صورتوں میں وہ کہتے ہیں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ لیکن ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ سجدہ سہو آپ نے کیا، سجدہ سہو نماز پڑھتے ہوئے آپ سے واجب ترک ہو گیا، درمیان والا التحیات آپ نہیں بیٹھے تھے، درمیان والا التحیات آپ نہیں بیٹھے تھے، قاعدہ نہیں کیا تھا، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اچانک یاد آیا، یا اگر آپ امام تھے مقتدی نے آپ کو یاد دہانی کرائی، آواز دی پیچھے سے، تو آپ واپس لوٹ آئے۔ تو اب 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ قیام کے قریب ہیں، قیام کے زیادہ قریب ہیں، تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اور اگر آپ قاعدہ کے زیادہ قریب ہیں تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، آخر میں سجدہ سہو کر لے کیونکہ اس نے تاخیر کر دی واجب کو ادا کرنے میں۔ پھر اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ الحمد کے بعد سورت پڑھی اور اس کے بعد پھر الحمد پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں، یعنی الحمد کے بعد سورت پڑھی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ الحمد شریف پڑھی ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں، یعنی الحمد تو 2 مرتبہ ہو گئی۔ آپ نے تو یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ 2 مرتبہ الحمد شریف پڑھنے پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو انہوں نے بتایا کہ الحمد 2 مرتبہ بھی پڑھی گئی ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ درمیان میں قرات ہو چکی ہے، یہ مسلسل 2 مرتبہ پڑھنے کی بات ہے۔ یوں ہی فرض کی پچھلی رکعتوں میں یعنی آخری جو 2 رکعتیں ہیں ان میں فاتحہ کی تکرار سے مطلقاً سجدہ سہو واجب نہیں، اور اگر پہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا پھر اعادہ کیا تو سہو واجب ہوگا، یعنی پچھلی 2 رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لی یا بھول گیا، 2-4 آیتیں پڑھی تو پھر اسے بھول گیا، اس نے پھر نئے سرے سے پڑھنی شروع کر دی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ایسا کیا تو نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کچھ آیتیں پڑھی تھیں، ابھی 3 یا 4 آیتیں پڑھی پھر نئے سرے سے شروع ہو گیا تو یہ زیادتی ہو گئی ہے، لہذا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہی بات فتاوی عالمگیری کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی اور بقدر 1 آیت پڑھ لی، اب یاد آیا تو الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور سجدہ واجب ہے۔ مطلب 1 آیت پڑھ لی تھی، ابھی سورت شروع کی تھی، اس کی 1 آیت پڑھ لی، الحمد شریف یاد آ گئی، اب الحمد شریف فوراً پڑھے، پڑھنے کے بعد پھر سورت کو مکمل کرے، دوبارہ سورت پڑھے، تو اب وہ جو زیادتی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے سجدہ سہو جو ہے وہ لازم آ جائے گا، سجدہ سہو کرے اور نماز اس کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد سورت پڑھنے کے بعد یا رکوع میں یا رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد یاد آیا، رکوع میں جا کے یاد آیا یا رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد یاد آیا تو پھر الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور رکوع کا اعادہ کرے اور سجدہ سہو کر لے، یعنی 1 رکوع کیا تھا، رکوع کرنے کے بعد یاد آیا میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی نہیں تھی، تو وہ کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھے، پڑھنے کے بعد وہ اس کے ساتھ سورت ملائے، سورت ملانے کے بعد دوبارہ رکوع کرے۔ اب رکوع ڈبل ہو جانے کی وجہ سے، رکوع ایک ہی ہے نا فرض، تو اب 2 رکوع کر دی ہیں تو زیادتی ہو گئی نماز کے اندر، وہی انہوں نے بتایا تھا نا کمی یا زیادتی کی صورت میں سجدہ سہو ہوگا، تو یہاں زیادتی ہوگی تو سجدہ سہو کرے گا۔ فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورت ملائی تو سجدہ سہو نہیں، اور جان بوجھ کر قصدن ملائی یعنی جان بوجھ کر
جب بھی کوئی حرج نہیں، مگر امام کو نہیں چاہیے یوں ہی، اگر امام کرے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، یوں ہی اگر پچھلی میں الحمد نہ پڑی جب بھی سجدہ سہو نہیں، اگر آخری پچھلی رکعتوں میں قرات کر دی ہے تب بھی سجدہ سہو نہیں ہوگا، اور اگر اس نے سورہ فاتحہ بھول گیا ہے تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اور رکوع و سجود اور قعدہ میں قرآن پڑھا تو سجدہ واجب ہے کیونکہ وہاں تسبیحات ہیں۔ یہی بات فتاوی عالمگیری میں لکھی ہے۔ آگے کہتے ہیں جی آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کرنا بھول گیا تو سجدہ تلاوت ادا کرے اور سجدہ سہو کرے۔ جو فعل نماز میں مقرر ہیں ان میں ترتیب واجب ہے، لہذا خلاف ترتیب فعل واقع ہو تو سجدہ سہو کرے۔ مثلا قرات سے پہلے رکوع کر دیا اور رکوع کے بعد قرات نہ کی تو نماز فاسد ہو گئی کہ فرض ترک ہو گیا، اور اگر رکوع کے بعد قرات تو کی مگر پھر رکوع نہ کیا تو فاسد ہو گئی کہ قرات کی وجہ سے رکوع جاتا رہا، اور اگر بقدر فرض، یہ وہ پچھلے مسئلے کا ہی مزید تفصیلی بحث آ رہی ہے، اگر بقدر فرض قرات کر کے رکوع کیا مگر واجب قرات ادا نہ ہوا، مثلا الحمد نہ پڑھی یا صورت نہ ملائی، تو حکم یہی ہے کہ لوٹے اور الحمد اور صورت پڑھ کر رکوع کرے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر دوبارہ رکوع نہ کیا تو نماز جاتی رہی کہ پہلا رکوع جاتا رہا۔ پہلا رکوع تو ختم ہو گیا کیونکہ آپ پھر واپس آ گئے، وہ رکوع ختم ہو گیا، وہ زیادتی میں شمار ہوگا۔ یہی مسئلہ رد المختار کے اندر یہ بات تحریر ہے۔ آگے کہتے ہیں کسی رکعت کا کوئی سجدہ رہ گیا، آخر میں یاد آیا تو سجدہ کر لے، پھر اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کرے، اور سجدہ کے پہلے جو افعال نماز ادا کیے باطل نہ ہوں گے۔ ہاں اگر قعدہ کے بعد وہ نماز والا سجدہ کیا تو صرف وہ قعدہ جاتا رہے گا، یعنی نماز باقی ہو جائے گی، دوبارہ سے یعنی قعدہ کرنا پڑے گا۔ یہی بات فتاوی عالمگیری میں لکھی ہے۔ تعدیل ارکان بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، اتنا نہ ٹھہرا، یعنی ٹھہر کر تعدیل ارکان چھوڑ دیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔